الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات لائق عبادت ہے، لائق پرستش ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہادی انس و جاں، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، آفتاب ہیرا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت بڑا اہم ایک سوال آیا ہے۔ سوال ایک حافظ قرآن کا ہے، حافظ عبید الرحمن۔ وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر جادو کاہلی کا ہوتا ہے، سستی کا جادو ہوتا ہے، اور اس جادو کے ذریعے سے میرے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو مجھے بری باتیں کہنے پر اکساتی ہے، بے ادبی گستاخی کروانے پر اکساتی ہے، اور میرے منہ سے بے ادبی کے الفاظ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ کفریہ باتیں میرے منہ سے نکلنے لگتی ہیں۔ ان باتوں کو میں دہرا بھی نہیں سکتا، اور اگر دہراؤں تو کوئی سن بھی نہیں سکتا، کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو میرا کچھ علاج اس حوالے سے کیا جائے، جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے، اور جادو کے زور سے جو مجھ پر چیزیں مسلط کی گئی ہیں اور جو میرے اندر مجھے بھڑکاتی ہیں بے ادبی کرنے پر، گستاخی کرنے پر، وہ شیطانی چیزیں بھی میرے اندر سے نکل جائیں۔ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ذکر الہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چیزیں نہ مجھے پاک اور صاف رہنے دیتی ہیں، نہ مجھے منزل یاد کرنے دیتی ہیں، نہ قرآن پڑھنے دیتی ہیں۔ بہت مشکل ہوتی ہے میرے لیے کہ میں نماز کی طرف آؤں، تلاوت کی طرف آؤں۔ آئیے میں آپ کو اس جادو کے حوالے سے اس کی نحوستیں اور بھی بتا دوں۔ جن لوگوں پر کالا جادو ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اس طرح کے اثرات کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر نسل در نسل والدین پہ جادو تھا، اب ان کے اولاد پر جادو ہے، پھر ان کی اولاد پر وہ جادو کے اثرات موروثی طور پہ چلے آتے ہیں۔ جس طرح کوئی بیماری موروثی طور پہ ایک جسم کو بیماری لگ جائے، جیسا کہ شوگر کی بیماری ہے، اور اسی طرح بلڈ پریشر کی بیماری ہے، پاگل پن کی بیماری ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں۔ یو کے اندر، انگلینڈ کے اندر ایک گھرانے کو ایسی بیماری ہے کہ ان کے تمام بڑے اسی بیماری سے مرے۔ یہ پردہ رکھنا بھی ضروری ہے، نہیں تو میں ان کے نام بھی لیتا۔ ان کے اوپر یہ بیماری چلی آ رہی ہے، اور اب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی رشتہ دینے کو، رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ لینے کو تیار ہے، نہ رشتہ دینے کو تیار ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر یہ خاندانی بیماری چلی آ رہی ہے، یہ مسائل چلے آ رہے ہیں،
اس میں ہماری کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم اس وقت کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جب بازی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو روحانی علاج کا کوئی اللہ کا بندہ بتا دے یا کوئی بزرگ بتا دے، کوئی گھر والے بتا دیں، تو وہ جنہوں نے 4 نوے لفظ پڑھے ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کی تردید اس طرح سے کرتے ہیں کہ جاؤ، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھئی یہ بیماریاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نظر بد بھی ایسی ایک بیماری ہے، ایسا معاملہ ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو گھور گھور کر نہ دیکھا کرو۔ گھور کر دیکھنے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پھر جادو کرنے والوں اور کروانے والوں کو اس کی وعیدیں بھی سنائیں کہ جادو کرنے والے جو ہوتے ہیں، کالا علم کرنے والے، شیطانی چیزوں سے مدد مانگنے والے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے نفس کے پیچھے اتنا لگ گئے ہیں، شیطان کے اعلیٰ کار اتنے بن گئے ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ یہ مجھ سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ کیوں رہا ہے؟ بھئی اتنا ہی میں نے پڑھا، اتنا اس نے پڑھا ہے، اتنی کوالیفیکیشن میری ہے، اتنی اس کی ہے، اتنی محنت میں کرتا ہوں، اتنی وہ کرتے ہیں۔ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو بے زر سے زر والا بنا دے، وہ چاہے تو ان پڑھ کو بہت بہترین روزگار عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو جتنی مرضی ڈگریوں کا مالک ہو بیچارہ خالی پھرتا رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ کسی کو تھوڑی محنت پر زیادہ اجر مل جاتا ہے، محنت تھوڑی، مشقت تھوڑی، اجر زیادہ، بدلہ زیادہ، اجرت زیادہ۔ اور کوئی بیچارہ سارا دن محنت مشقت کرے تو اس کو ایک لمٹ کی حد تک اجرت اس کی ملتی ہے۔ یہ اسی پروردگار عالم کی طرف سے بھی عطا ہے۔ یہ مقدر اور نصیب بنانے والا اللہ ہے۔ انسان محنت کر سکتا ہے، اور اگر محنت سے ہی رزق ملتا تو پھر کتنے مشقت کرنے والے ہیں، کتنی سخت محنت کرنے والے ہیں، تو وہ پھر بیچارے سڑکوں پہ پتھر نہ ڈھوتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ایک لمٹ کے اندر رکھتا ہے۔ آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگا کریں تو یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میرے مقدر اچھے فرما دے، میری قسمت اچھی فرما دے، یا اللہ میرے نصیب اچھے فرما دے، یا اللہ میرے اہل خانہ کے، میری آنے والی نسلوں کے نصیب اچھے فرما دے، قسمت اچھی فرما دے، مقدر اچھے فرما دے۔ یا اللہ ان کو رزق میں برکت عطا فرما۔ آج کیا ہے، ہم رزق میں برکت نہیں مانگتے، کثرت مانگتے ہیں۔ تنخواہ میں کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ لاکھ روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، اور کتنے لوگ ہیں وہ 25-30 ہزار تنخواہ لیتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کا ایک پائی پیسہ بھی نجائز حرام کاموں پر خرچ نہیں ہوتا۔ اور کتنے لاکھوں کمانے والے ہیں، ان کے پیسے حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پھر برکت تو نہ ہوئی، اور برکت اس کے اندر ہے، رزق حلال کے اندر۔ بکری، بھینس، گائے، برکت دیکھو نا، بھینس ایک بچہ دیتی ہے، گائے ایک بچہ دیتی ہے، بکری 1، 2، 4 بچے دیتی ہے، اور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں گوشت بکتا ہے، پوری دنیا میں گوشت کھایا جاتا ہے۔ پھر قربانی پر اتنے زیادہ جانور قربان ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بکروں کے، بھینسوں کے، گائے کے، اونٹوں کے ریوڑ ختم نہیں ہوتے۔
کتنی برکت اللہ ڈالتا ہے. یہ برکت ہے. اور کثرت ایک کتیا کتنے کتنے بچے دیتی ہے، لیکن کبھی آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، کتوں کے گروپ نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ حرام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق حلال میں برکت کی دعا مانگا کریں، بے ایمانی نہ کریں، چوری نہ کریں، کسی کی جیب نہ کاٹیں، کسی کے ساتھ ناجائز طریقے کے ساتھ رشوت سود نہ لیں، ان حرام ذرائع سے بچیں. رزق حلال میں اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ برکت عطا فرما دے. جب اللہ برکت عطا فرما دے گا نا، خدا کی قسم بیڑے پار ہو جائیں گے. آج میں جو آپ کو عمل دینے لگا ہوں، برکتیں بھی ملیں گی، اور یہ جو جادو ہے، کالا علم ہے، یہ کرتے ہی اس وقت ہیں جب انسان کے اندر بغض و عناد پیدا ہوتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار حسد ہے. جب ہم حسد کی آگ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور سزا اس کی کیا ہے؟ حسد کرنے والا دنیا میں سزا بھگتتا ہے. محسود جو ہے، جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے، وہ محسود جو ہے وہ گھر میں آرام سے سو رہا ہے، اور حسد کرنے والا اپنی آگ میں جل رہا ہے، اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے. اور پھر وہ غلط یہ بھی اپنی تباہی کی، اور پھر اگلی تباہی وہ اپنے ایمان کی کرتا ہے کہ جب جادو کالے علم کی طرف، کالے جادو کی طرف دوڑتا ہے، ناجائز ذرائع کی طرف جاتا ہے، شیاطین سے مدد مانگتا ہے، تو پھر دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے جب جادو کی طرف چلا گیا، شیطان کا پیروکار بن گیا، پھر رحمان بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب کیا ہوا؟ اس نے وہ جو شیطانی کاروائیاں کی تھیں، اس کی وجہ سے اس نے ایک مسلمان کی زندگی کو اذیت میں مبتلا کر دیا، اور ایک مسلمان کی جان لینے والا ناحق ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی ہو. کتنا بدبخت، بد نصیب اور ذلیل وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے جو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں، جو اپنے ہی مسلمان بہن بھائی کا خون کرنا چاہتا ہے. اپنے ہی مسلمان بہن بھائی کے ساتھ وہ چاہتا ہے ان کے اوپر یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں نازل نہ ہوں، اور پھر وہ ان کے جھوٹے پروپوگنڈوں کے ذریعے سے اور باطنی ہتھیاروں کے ذریعے سے، شیطانی ہتھیاروں کے ذریعے سے وہ اس کے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی بزنس لائن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی صحت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی لینے کے در پہ ہو گیا ہے. ایسا انسان یاد رکھے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. پروردگار عالم کی جب لاٹھی برستی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا، اللہ کی لاٹھی پڑتی ضرور ہے، پھر دنیا بھی وہ اپنی خراب کر لیتا، آخرت بھی خراب کر لیتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ بھی شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہے، اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہے. ابھی اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے، اس کو عزت دی تو اللہ نے، اس کو شہرت دی تو اللہ نے، اس کو مقبولیت دی تو اللہ نے، اس کو صحت عطا فرمائی تو اللہ نے، اس کو اچھا گھر عطا فرمایا تو اللہ نے، اس کو سواری اچھی عطا فرمائی تو اللہ نے، اس کو روزگار اچھا ملا تو اللہ نے، اس کی تجارت، بزنس، شاپ، فیکٹری، کارخانہ، جو کچھ اچھا ہوا وہ کس نے اچھا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مولا مجھ پر بھی اپنی نعمتوں کی برسات فرما دے، یا اللہ میرے اوپر بھی کرم فرما دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے. تو وہ یہ رستہ اختیار کرنے کی بجائے صراط مستقیم سے ہٹ کر شیطان کے رستے پر چلا، گمراہی کے رستے پر چلا، اور غلط رستے کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے اس نے دنیا اور آخرت اپنی تباہ کر لی. اور یہ جس مسلمان کو اس نے اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا، اس کے گناہوں کا کفارہ تو ہوتا ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم اس کے درجات کو بھی بلند کرتا جائے گا. یہ مصیبتیں، پریشانیاں، قرض مرض،
ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے، تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، اذیتوں کو برداشت کر رہا ہے، مسائل کو برداشت کر رہا ہے، لیکن اپنے پروردگار عالم کے در سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اس نے کوئی شیطانی حربے استعمال نہیں کیے، اس نے کہا نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلوں گا، یہ دکھ سہ لوں گا، یہ زندگی عارضی ہے، 4 روزہ ہے، یہ زندگی وقت دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، یہ 4 دن کی زندگی، یہ 4 دن کی زندگی 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اس عارضی زندگی کی خاطر میں نے ابدی اور اخروی زندگی وہ میں نے اپنی خراب نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ میں اس حافظ صاحب پر بہت زیادہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے کسی غلط رستے کو اختیار نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی بڑا مایوس ہو چکا ہوں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا۔ میں مایوس نہیں ہوں، بس مجھے آپ کے بیانات سنے، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی سنا، تو پھر میں کئی دنوں سے رابطے میں تھا، تو اللہ کر کے میرا رابطہ ہو گیا۔ تو میں یہ حافظ صاحب کی طرح پتہ نہیں کائنات ارضی میں کتنے لوگ پریشان ہیں، مصائب میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اور امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جادو آپ پر ہے یا آپ کے آباء و اجداد پر ہے، جو زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، حیات ہیں، جس کے اوپر بھی جتنا بھی جادو چلا ہے، یہ اللہ کا کلام میرے سامنے پڑا ہے۔ اللہ کا کلام یہ وہ کلام الہی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑوں پہ نازل فرماتا تو پہاڑ اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے، اس کے رعب سے، اس کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے کلام میں، رب کے قرآن میں اس کا علاج موجود ہے۔ آئیے قرآن کو تھام لیجئے، آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اور جو لوگ اللہ کے قرآن سے آپ کو دور ہٹائیں، ذکر سے دور ہٹائیں، ذکر الہی سے دور ہٹائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی دعاؤں سے دور کریں اور ادھر ادھر کے وظائف بتائیں، ان سے پیچھے ہو جائیں، بس ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے علاج بتا رہا ہوں، ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ یہ عمل خطا نہیں ہوتا۔ آپ نے روزانہ صبح و شام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی یہ آیات مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پانی اپنے سامنے رکھ لیں، پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کا گلاس رکھ لیں، بوتل رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، جگ رکھ لیں پانی کا وہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے نماز فجر پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ میں بتا رہا ہوں، یہ 2 آیات ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان 2 آیات سے موروثی جادو بھی ختم ہو جائے گا، بڑے سے بڑا خاندانی جادو ختم ہو جائے گا۔ اور میں نے یہاں تک میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ، اس نے آؤٹ آف کنٹری میرے ساتھ رابطہ کیا، کہنے لگا میں آیت الکرسی کا ورد کرتا تھا، آیت الکرسی کا، پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد کرتا تھا۔ ایک یوٹیوب پر مجھے ایسا بندہ ملا، اس نے کہا یہ ذکر نہ کرو، یہ وظیفہ نہ کرو، یہ عمل نہ کرو، میں کہوں تو پھر عمل کرو ورنہ نہ کرو۔ تو کہتے ہیں جی میں نے عمل چھوڑ دیا، ایک دن چھوڑا، دوسرا دن چھوڑا، میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور والدہ کی ڈیتھ ہوئی، پورے کے پورے اثرات جو پہلے ہمارے اوپر تھے وہ دوبارہ سے پھر زندہ ہو گئے۔
بھائی قرآن کے ساتھ جڑے رہو، جو آپ کو قرآن سے دور ہٹائے، آیت الکرسی سے دور ہٹائے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اتنی شان والی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اتنی شان والی ہیں، سورۃ الفاتحہ اتنی شان والی ہے، سبحان اللہ، ان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ جو قرآن کے اذکار بتائے جاتے ہیں، جو اعمال آپ کر رہے ہیں، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل سے آپ ان اعمال کو اپنائے رکھیں، چھوڑیں نہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اور ایک ایک حرف قرآن کا آپ پڑھیں، اللہ ایک ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں جادو کی کاٹ کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے اتار کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے، آج کا جادو، کل کا جادو، سال پہلے کا جادو، 50 سال پہلے کا جادو، 100 سال پہلے کا جادو، آپ اس کو کریں، اس عمل کو جو میں بتانے لگا ہوں، اور جس طریقے سے بتانے لگا ہوں اس طریقے سے کریں۔ بہت آزمودہ اور مجرب ہے اور مشاہدے میں ہے، اور یہ عمل قرآنی ہے، عمل قرآنی، یہ عمل قرآنی ہے، آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہر طرح کے جادو سے انشاءاللہ تعالی محفوظ فرما لے گا۔ آئیے اللہ کا قرآن، سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 81، آیت نمبر 81 یہ لکھ لیجئے، آیت نمبر 81 یعنی 81 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 81۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 بار، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، جادو کے توڑ کے لیے، جادو کی کاٹ کے لیے، اور وہ جادو جو آپ کے اوپر بار بار ہو رہا ہے، آپ کے بڑوں پہ ہوتا رہا، آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے بچوں پر ہو رہا ہے، جو جادو بار بار ہو رہا ہے، اس جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ پہلے بھی بتایا، آج پھر پوری وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ احزاب پارہ نمبر 21، سورۃ احزاب پارہ نمبر 21، اس کی بھی یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے 25 آیت نمبر سورۃ احزاب اور پارہ نمبر 21۔ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ، اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 21 مرتبہ، 21 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لیا، پانی آپ کے سامنے ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب پانی کے اوپر پھونک لگائیں، سارے گھر والوں کو جادو ہے، سارے گھر والوں کو پانی پلائیں۔ 21 دن تک اس عمل کو جاری و ساری رکھیں، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 2 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ کو صرف لگیں گے اور یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگے، پھر مولا کریم ہمارے اوپر سے یہ اثرات ختم فرما دے۔ ہم نے تیرے پاک کلام سے مدد لی ہے، یا اللہ پاک ہماری مدد فرما، اور حسب مقدور صدقہ لازمن کریں، کیونکہ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ زندگی بڑھا دیتا ہے، صدقہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو، اس بیان کو، آج کے اس روحانی درس کو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھلا کرنے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ کر بھیجیں۔ اور اگر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم باب محمدی، جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں اجتماعی ہونے والی دعاؤں میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنے والدین کا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام، اپنے شہر اور ملک کا نام لکھ کر ضرور بھیجیے گا، اور اپنا مقصد بھی لکھ کر ضرور بھیجیے گا، کس مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی، آپ کو اجتماعی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس عمل کی تمام امت محمدیہ کو اجازت ہے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے، یہ درس دیا گیا ہے۔ اس درس کو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، اپنے فیس بک آئی ڈی پر شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ پہ شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب کو ڈیلی کی بنیاد پر اس کا لنک بھیجیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور کرواتے رہیں۔